بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب من قال ان الایمان هو العمل۔ باب ہے جس نے کہا کہ ایمان ہی عمل ہے۔ لقول اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، اور یہی وہ جنت ہے جس کے تم وارث بنائے گئے ہو، اس کی وجہ سے تعملون جو تم عمل کیا کرتے تھے۔ وقال عدۃ من اہل العلم فی قولہ تعالی، اور بہت سے اہل علم نے اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کی وجہ سے فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، تیرے رب کی قسم ہے ہم ضرور ان سب سے سوال کریں گے، عما ان کاموں کے بارے میں، کانوا یعملون جو وہ کیا کرتے تھے، عن قول لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کہنے سے، وقال اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے، لمثل ھذا فلیعمل العاملون، اس جیسی کامیابی ہی کے لیے لازم ہے کہ عمل کرنے والے عمل کریں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب ذکر کیا ہے کہ من قال ان الایمان هو العمل، جس شخص نے کہا کہ ایمان عمل کا نام ہے، ان کے دلائل کیا ہیں؟ کیونکہ ہم نے اس بات کو بڑی تفصیل سے پڑھا کہ بعض فرقوں نے یہ کہہ دیا کہ ایمان صرف قول کا نام ہے، اور کسی نے کہا کہ ایمان جو ہے وہ زبان سے کلمہ پڑھنے اور دل سے اس کی تصدیق کرنے کا نام ہے، جبکہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الایمان میں بہت سی ایسی دلیلیں ذکر کی ہیں جن کا مطلب یہ بنتا ہے کہ ایمان قول کا بھی نام ہے، ایمان تصدیق کا نام ہے، ایمان دل کے فعل کا نام ہے، اور ایمان اپنے اعضاء کے ذریعے عمل کرنے کا نام ہے۔ صرف زبان سے کلمہ پڑھ دینے سے انسان مسلمان اور مومن نہیں ہو جاتا، اور صرف زبان سے نماز کو مان لینے سے انسان مومن نہیں ہو جاتا، بلکہ ایمان جو ہے وہ عمل کا نام ہے۔ جب تک عملی طور پہ ہم وہ کام نہیں کریں گے ہم مومن نہیں ہوں گے۔ امام بخاری نے 3 دلائل ذکر کیے۔ سب سے پہلی دلیل یہ ہے، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تلک الجنۃ التی اورثتموها بما کنتم تعملون، یہ جنت ہے جس کے تم وارث بنائے گئے ہو اس وجہ سے جو تم عمل کیا کرتے تھے۔ تو جنت جو ہے وہ عمل کی وجہ سے ملے گی۔ فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ کے رب کی قسم ہے ہم ضرور بھی ضرور لوگوں سے سوال کریں گے، عما كانوا يعملون، ان کاموں کے بارے میں جو وہ کیا کرتے تھے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو عمل کرتے ہیں اللہ رب العالمین اس کے بارے میں سوال کرے گا۔ اگر عمل کی حیثیت نہ ہوتی تو اللہ کبھی بھی عمل کے بارے میں سوال نہ کرتا۔ اور لِمِثْلِ هَذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو اچھے لوگ ہیں نا، جو جنت میں جانا چاہتے ہیں، ان جیسے اعمال اگر کوئی آدمی کر سکتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ ایسے عمل کرے تاکہ وہ جنت کا حقدار بن جائے۔ تو ہم نے جو یہ سمجھ رکھا ہے کہ صرف زبان سے کلمہ پڑھ لیں گے اور مخصوص کام کر لیں گے، فلاں کو راضی کر لیں گے، فلاں سلسلے کو، فلاں مسلک کے وڈیروں کو راضی کر لیں گے اور وہ ہمیں جنت میں لے جائیں گے، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے جب تک میری زندگی میں عمل موجود نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ یہ جنت ہے جس کے وارث بنائے گئے ہو تم، تو اللہ رب العالمین نے جنت کا وارث اہل ایمان کو بنایا ہے۔ وارث وہ ہوتا ہے، یعنی وارث اس شخص کو کہتے ہیں
کسی چیز کے حقدار ہونے کا جو سب سے مضبوط ترین سبب ہوتا ہے وہ وارث ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کو جنت کا وارث بنایا ہے۔ اور اس کی دوسری وجہ یہ ہے کہ ہمارے باپ آدم علیہ السلام کی جنت ملکیت تھی، اللہ رب العالمین نے ان کو جنت عطا کی تھی، اور آدم علیہ السلام کے بعد چونکہ ہم ان کی اولاد ہیں تو وراثت جو ہے وہ باپ کی ہوتی ہے۔ تو یہ جنت ہمارے باپ آدم علیہ السلام کا گھر تھا جو ان کے بعد اہل ایمان کو بطور وراثت اللہ رب العالمین عطا کریں گے۔ اور اس کی تیسری وجہ یہ ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر جو شخص ہے اللہ رب العالمین نے اس کی دو منزلیں بنائی ہیں، ایک اس کی منزل جنت میں ہے، ایک اس کی جہنم میں ہے۔ تو جو آدمی جہنم میں چلا جاتا ہے تو اس کی جو جگہ ہے وہ اللہ کسی اور کو بطور وراثت دے دیتا ہے، اور جو آدمی جہاں جنت میں چلا جاتا ہے اس کی جو جہنم میں ایک جگہ ہوتی ہے وہ بطور وراثت اللہ کسی اور نافرمان شخص کو دے دیتا ہے۔ تو اس لیے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یہ جو جنت ہے اس کے وارث صرف وہ ہوں گے جو اہل ایمان ہوں گے، اور اہل ایمان وہ ہیں جو اپنے عمل کے ذریعے اس بات کو ثابت کرتے ہیں۔ دوسری آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے جو سوال کیا ہے، جو بات کی ہے، تیرے رب کی قسم ہے ہم ضرور بھی ضرور لوگوں سے اس بارے میں سوال کریں گے جو وہ اعمال کیا کرتے تھے۔ بعض نے ذکر کیا کہ عمل سے مراد یہاں پہ قول لا الہ الا اللہ ہے، اور جو لا الہ الا اللہ ہے یہ بھی صرف زبان سے قول نہیں ہے بلکہ اس کی تصدیق ہے اور اعضاء کے ذریعے اس کا عمل ہے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ 3 آیات کو ذکر کرنے کے بعد ذکر یہ کرتے ہیں کہ ایمان جو ہے نا وہ نام ہی عمل کا ہے، بھلے وہ دل کا عمل ہو یا زبان کا عمل ہو یا پھر اعضاء کے ذریعے جو انسان ہے وہ عمل کرے، ہر عمل جو ہے وہ ایمان ہے، اور ایمان میں تمام کے تمام اعمال شامل ہیں۔ امام بخاری اس کے بعد ایک روایت ذکر کرتے ہیں، حدثنا احمد بن یونس وموسى بن اسماعیل قال حدثنا ابراہیم بن سعد قال حدثنا ابن شهاب عن سعید بن المسیب عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ سئل ای العمل افضل، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کون سا عمل سب سے افضل ہے؟ فقال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان باللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کے اوپر ایمان لانا۔ قیل، کہا گیا ثم ماذا، پھر کون سا عمل زیادہ افضل ہے؟ قال، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ قیل ثم ماذا، پھر کہا گیا پھر کون سا عمل زیادہ افضل ہے؟ قال حج مبرور، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج مبرور۔ تو یہاں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو سوالات کیے گئے وہ سوال یہ تھا کہ سب سے افضل ترین عمل کون سا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان باللہ ورسولہ، اللہ پر ایمان اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان، یہ افضل ترین عمل ہے۔ تو جن لوگوں نے کہا کہ ایمان عمل میں شامل نہیں ہے بلکہ زبان سے کلمہ پڑھ لینے کا نام ہے، تو یہ روایت اس بات کا رد کرتی ہے کہ ایمان جو ہے وہ عمل ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عمل ہی کے بارے میں سوال کیا گیا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمل اچھا جو اللہ کے ہاں وہ یہ عمل ہے ایمان باللہ، اللہ رب العالمین پر ایمان لانا۔ تو ایک بندہ زبان سے کلمہ پڑھتا ہے تو یہ زبان کا ایک فعل ہے نا، یعنی زبان سے بندہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اب جب اس نے یہ کلمہ پڑھا تو یہ اس کی زبان کا عمل ہو گیا، اور دل سے اس نے اس کی تصدیق کی کہ واقعتاً اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اب یہ اس کے دل کا فعل ہو گیا،
اور عملی طور پہ اس نے اللہ کے علاوہ کسی سے اس نے حاجات کسی کے سامنے نہیں رکھی، کسی کے سامنے اپنی پیشانی کو نہیں جھکایا، اور کسی کے سامنے اپنے ہاتھوں کو نہیں اٹھایا، اور کسی کو اللہ کی صفات نہیں دی، بیٹے اور بیٹیاں اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں مانگی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے عمل کے ذریعے اس نے ثابت کر دیا کہ واقعتاً اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے۔ یہ ساری چیزیں ہوں گی تو پھر بندے کے اندر ایمان ہوگا۔ تو امام بخاری اسی بات کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا کہ بہترین عمل جو ہے وہ یہ ہے ایمان باللہ، اللہ پر ایمان لانا، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا اس کے بعد کون سا عمل بہتر ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا یہ سب سے بہترین عمل ہے۔ پھر سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا حج مبرور، ایسا جو حج ہوتا ہے جس میں نافرمانی نہیں ہوتی، جس میں بغاوتیں نہیں ہوتی، جس میں انسان گناہ نہیں کرتا، بلکہ تمام کے تمام گناہوں کی آلائشوں سے پاک اور صاف رہ کر کے جو بندہ حج کرتا ہے یہ حج مبرور ہے، اور یہی حج مقبول ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین اسی حج کو قبول کرتے ہیں۔ بعض علماء نے اس کی نشانی ذکر کی ہے کہ حج مبرور یا حج مقبول وہ حج ہوتا ہے جس کے کرنے کے بعد انسان کے اندر تبدیلی آتی ہے۔ حج کرنے کے بعد آدمی جب واپس اپنے گھر میں آتا ہے تو اس کی زندگی میں ایک تبدیلی ہوتی ہے۔ تبدیلی یہ ہوتی ہے اس کے عقائد بہتر ہوتے ہیں، اس کے نظریات بہتر ہوتے ہیں، اس کی نماز سنت کے مطابق ہوتی ہے، اس کے لین دین کے معاملات بہتر ہوتے ہیں، اس کے لوگوں کے ساتھ جو روابط ہیں ان میں بہتری آتی ہے، اور جو اس کی زندگی میں نافرمانیاں تھیں وہ نیکیوں میں تبدیل ہو جائیں تو آپ اسے حج مبرور کہہ سکتے ہیں۔ یہاں ایک چھوٹا سا سوال پیدا ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کو حج سے مقدم کر دیا، حالانکہ جو اسلام کے ارکان ہیں وہ 5 ہیں۔ شہادت اللہ الہ الا اللہ، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، یہ 5 چیزیں ارکان اسلام ہیں، اور جہاد جو ہے وہ ارکان اسلام میں شامل نہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں حج سے بھی مقدم جہاد کو کر دیا۔ تو اس کی وجہ یہ ہے حج جو ہوتا ہے نا اس کا انسان کی اپنی ذات کے لیے فائدہ ہوتا ہے، یعنی میں حج کرتا ہوں تو میرے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ البتہ جو جہاد ہوتا ہے اس کے فوائد اجتماعی ہوتے ہیں، اور جہاد کے جو فوائد ہیں وہ سارے کے سارے لوگوں کو ملتے ہیں، لیکن حج جو ہوتا ہے اس کا فائدہ صرف اور صرف میری ذات کی حد تک ہوتا ہے۔ تو دین اسلام جو ہے نا وہ اثار کا نام ہے، دوسروں کو ساتھ شامل کرنے کا نام ہے، اور دوسروں کی خیر خواہی کا نام ہے۔ اور بعض نے اس کا مطلب یہ ذکر کیا ہے کہ جب جہاد فرض ہو جائے تو اس صورت میں جہاد جو ہے نا وہ حج سے مقدم ہو جاتا ہے، یعنی یہاں جہاد فرض ہو چکا ہے اور ایک بندے کے اوپر حج بھی فرض ہو چکا ہے، تو ایسے آدمی کے لیے یہ ہے کہ وہ وقت کی جو ضرورت ہے اور جسے اللہ نے فرض کر دیا ہے وہ جہاد ہے، اور جہاد کو وہاں مقدم کیا جائے گا اور حج کو وہاں پہ مؤخر کیا جائے گا۔ یہاں ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ ایمان کا تذکرہ کیا، پھر جہاد کا تذکرہ کیا، جبکہ بعض دیگر روایات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کوئی سوال کیا گیا کون سا عمل بہتر ہے تو کہیں آپ نے ایمان کا تذکرہ کرنے کے بعد نماز کہا کہ الصلاۃ علی وقتہا، نماز کو اس کے مقررہ وقت پہ پڑھنا یہ افضل عمل ہے۔ اور ایک دوسری روایت کے مطابق صحیح بخاری ہی میں موجود ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا بہترین عمل کون سا ہے، سب سے افضل عمل کون سا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کرنا یہ بہترین عمل ہے۔ پھر اللہ کے رسول نے جہاد کا تذکرہ کیا، تو یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کا تذکرہ کیوں نہیں کیا؟ تو یہ ہمیشہ کے لیے بات سمجھ لیجئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ ایک روحانی معالج تھے۔ جیسے کوئی ایک مریض آتا ہے کسی حکیم کے پاس،
تو وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے کھانے کے لیے کیا چیزیں بہتر ہیں۔ تو جو حکیم ہوتا ہے نا، وہ جسم کو دیکھتے ہوئے اور اس کی بیماریوں کو دیکھتے ہوئے الگ الگ چیزیں، یعنی دو بندے آئے کہ مجھے کیا کھانا چاہیے، تو کھانے کے لیے الگ الگ چیزیں تجویز کرتا ہے۔ کون سی چیزیں نہیں کھانی چاہیے تو دونوں کو الگ الگ چیزوں سے روکتا ہے، کیونکہ وہ ان کی طبیعت کو سمجھتا ہے۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس دنیا کے سب سے بڑے روحانی معالج تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو لوگوں کو جواب دیتے تھے وہ ان کے حساب سے ہوتا تھا۔ اگر کسی کے اندر جہاد میں کمی ہے تو اسے کہہ دیا کہ جہاد سب سے بڑا عمل ہے، اور کسی نے سوال کیا کہ مجھے کوئی نصیحت کیجیے، تو کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے کہ تقوی کی میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں، اور کسی صحابی سے کہتے کہ میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ تم نے غصہ نہیں کرنا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک میں تقوی کی کسی حد تک کمی تھی اور ایک زیادہ غصہ کرتا تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو اچھے اعمال کا تذکرہ کیا ہے اور ہر جگہ پہ ان کو الگ الگ ذکر کیا ہے، تو یہ لوگوں کے سوال کی وجہ سے ہے، اور لوگوں کے جو نفسیات ہیں اس کی وجہ سے ہے، اور لوگوں کو جس چیز کی ضرورت تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کا تذکرہ کرتے تھے۔ تو بہرحال امام بخاری نے جس بات کو ثابت کیا ہے وہ یہ ہے کہ ایمان صرف قول کا نام نہیں ہے، بلکہ جب تک عملی طور پہ میرے زندگی میں اسلام شامل نہیں ہوتا اور میں عملی طور پہ اللہ کے دین کے لیے وہ عمل نہیں کرتا جو مجھے جنت میں لے کر کے جاتے ہیں، تب تک وہ زبان سے صرف خالے اور کھوکھلے دعوے ہو سکتے ہیں ایمان کے، ایمان نہیں ہے۔ ایمان زبان کے قول، دل کی تصدیق اور اعضاء کے ذریعے فعل اور عمل کا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے صحیح معنوں میں حدیث کو سمجھنے، اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔